الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ اتنے تائیں گل پہنچی کہ علی علیہ السلام فرمایا ہے کہ یہ تک پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت خداوند تعالیٰ دی توحید اس وقت تک مکمل نہ تھی سی، اس وقت تک قبول نہ تھی سی جے تک میں علی ابن ابی طالب دی ولایت دی گواہی نہ دیتی ہوئی۔ ہن کہ علی علیہ السلام دا حال خطبہ جاری ہے۔ علی علیہ السلام فرمائیں کہ جب تک کہ میری ولایت کی گواہی نہ دی جائے اور نہ ہی آج کے بعد کسی کا دین میری ولایت کے بغیر مکمل ہوگا، اور نہ ہی آج کے بعد ہی کسی کا دین میری ولایت کے بغیر قبول کیا جائے گا، اور جان لو کہ آج کے عظیم دن اس نے اپنے نبی پر سب کچھ نازل کر دیا، جس میں اس نے اپنا ارادہ واضح کر دیا اور اپنے مخلص اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں ان کو اسے آگے پہنچانے کا ذمہ دار بنایا۔ اور ابو علی علیہ السلام فرمائیں اور اس نے منافقین اور ٹیڑھے دل والوں محفل میں لا کر چھوڑ دیا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بچانے کی ذمہ داری لے لی ہے، ٹیڑھے دل والوں سے۔ اور اس نے شک کرنے والوں کے چھپے ہوئے شکوک کو ظاہر کر دیا، اور مرتدین کے پوشیدہ عزائم اشاروں سے کھولے، پس اسے ہر مومن و منافق نے سمجھ لیا، پس عزت والا معزز ہوا اور مضبوط ایمان والا حق پر ثابت ہوا، اور منافق کی جہالت اور زیادہ ہو گئی، اور دین سے نکلنے والے کی موت میں اضافہ ہو گیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، مولا کائنات فرمائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے دانتوں کو کاٹ رہے ہیں، کہ علی علیہ السلام دی ولایت کیوں پہنچیے، کچھ بہت مضطرب ہو رہے ہیں، اور کچھ اشاروں کنایوں میں مصروف ہیں، اور بولنے والوں کے دلوں کا غبار ظاہر ہو رہا ہے، اور اپنی بے دینی پر برقرار رہنے والے مزید سرکش ہو جائیں گے۔ اور اب ایک جماعت نے زبان سے مان لیا ہے، لیکن ان کے دلوں میں بغض ہے اور وہ ایمان سے دور ہو گئے ہیں، اور ایک جماعت نے اپنی زبان اور صدق کے دل سے اللہ کی اس امر یعنی میری ولایت کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہی سچے مومنین ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے اپنا دین مکمل کر دیا، اور اپنے نبی اور مومنین اور ان کی تباہ کرنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا سب سے بہترین کلمہ صبر کرنے والوں پر پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میری ولایت کا انکار کرنے والوں کو تباہ و ہلاک کر دیا، جس طرح اس نے فرعون، حامان، قارون اور ظالمین کے لشکروں کو ہلاک کیا تھا۔ اور گھٹیا درجہ کے لوگ گمراہیوں میں باقی رہ گئے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں وہ کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ ان کا قصد کرے گا ان کے گھروں میں، اور اللہ ان کے آثار و نشانات مٹا ڈالے گا، اور ان کی علامتیں تباہ کر دے گا، اور انجام کار ان قریب ان کی حسرتیں اور افسوس رہیں گے، اور انہیں ایسے لوگوں سے ملحق کر دے گا جو ان کے ہاتھ پھیلا دیں گے اور ان کی گردنیں لمبی کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے دین کو بدل ڈالیں گے اور اس کے حکم کو بھی بدل ڈالیں گے، اور پھر اس کے دشمنوں کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی، یعنی 12واں امام زمانہ سے۔ اور فوراً اسی وقت اللہ عز و جل باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو غور کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ نے تمہیں آج بلایا ہے، اور اس کو تم پر تا قیامت واجب کر دیا۔ اس کے مقرر کردہ طریقہ پر قصد کرو، اور دیگر راستوں کی تباہ نہ کرو، ورنہ اس کے راستے سے تم الگ ہو جاؤ گے۔ بے شک یہ دن انتہائی عظیم الشان ہے۔ اس دن میں کشادگی اور سہولت واقع ہوئی، اور درجات بلند ہوئے، اور دلائل واضح ہوئے، اور یہ وضاحت کرنے اور ظاہر ہونے کا دن ہے۔ یہ دین کے کمال کا دن ہے، یہ ایک مقررہ عہد الستو بربکم کا دن ہے، یہ شاہد و مشہود کا دن ہے، یہ عبد و معبود کا دن ہے، یعنی روز الست جس لیے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو توحید رسالت علی علیہ السلام کی ولایت عہد دیتا ہے۔
اس پاس مولا نے اشارہ کیتا ہے۔ اور یہ عہد و پیمان کے بیان کا دن ہے، اور اس دن سے نفاق اور انکار کے بیان کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی حقیقتوں کے واضح کرنے کا دن ہے، اور یہ شیطان کی شکست کا دن ہے، اور یہ قطعی دلیل کا دن ہے، اور یہی فیصلے کا دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، اور یہ ملائے اعلیٰ کا دن ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو، اور یہی درست رہنمائی کا دن ہے اور بندوں کو عطا کرنے کا دن ہے، اور یہ طلب کرنے والوں پر دلیل کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سینوں کے چھپے ہوئے راز اور امور کی پوشیدگیاں ظاہر کی گئی ہیں، اور یہ اہل خصوص یعنی خاص لوگوں کے لیے نصوص یعنی صریح حکم کا دن ہے۔ یہ شیش علیہ السلام کا دن ہے، یہ ادریس علیہ السلام کا دن ہے، یہ یوشع علیہ السلام کا دن ہے، یہ شمعون علیہ السلام کا دن ہے۔ یہ نبیوں دے وسیع نے بھی نبیاں۔ یہ امن اور مامون کا دن ہے، اور یہ چھپے ہوئے محفوظ کے اظہار کنت کنزا مخفیا کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے ارادے چاہے تھے میں ظاہر تھی، یعنی اس کا دن ہے۔ علی علیہ السلام فرمائے دے پہن، اور یہ رازوں میں مبتلا کرنے کا دن ہے، اور یہ اسراروں کا دن ہے، اسراروں کا رازوں کا دن ہے۔ پس تم مراقب و نگران جانو اللہ عز و جلہ کو، اور ڈرو اس سے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور مکر و دھوکے سے بچو، اور اس سے دھوکے کا برتاؤ نہ کرو، اور اپنے دلوں اور ضمیروں کی خوب تفتیش و تحقیق کر لو، اور نہ دھوکہ کھاؤ۔ اللہ کا قرب تلاش کرو اس کی توحید کے ذریعے اور ان کی اطاعت کے ذریعے جن کی اطاعت کرنے کا اس نے حکم دیا، اور کافرہ عورتوں کے دھوکے میں مت آؤ کہ ان کی کوئی عزت و عصمت نہیں ہوتی۔ آگاہ رہو کہ گمراہ تم میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تم ان لوگوں کی تباہ کر کے اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ایک جماعت کی مذمت فرمائی ہے، جب ان میں سے کہے گا کہ بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں اور بڑوں کی، پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو عذاب میں سے دگنا عذاب دے، اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو کہ اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے اور متکبرین میں سے تھے کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، بس کیا تم ہماری طرف سے کچھ کام آؤ گے؟ اللہ کے عذاب میں سے تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے اور تمہاری رہنمائی کرتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ اس میں استکبار تکبر کا ذکر ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ استکبار کیا ہے؟ یہ ان کی اطاعت نہ کرنے کو کہتے ہیں جن کی اطاعت کا امر دیا گیا ہے، اور ان پر اپنے آپ کو افضل جاننا جن کی اطاعت کی طرف ان کی دعوت دی گئی۔ اور قرآن میں اس میں بہت سے لوگوں کی طرف سے بات کرتا ہے کہ اگر کوئی تدبر کرنے والا، سوچنے والا اس کا تدبر کرے اور سوچے تو قرآن نے خوب سرزنش کی ہے اور نصیحت کی ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، اور اس سے گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار میں ہیں۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا راستہ صراط کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا طریق کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا امر کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی ولایت کس کی ولایت ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی حجت کون ہے؟ اے لوگو سن لو، میں ہوں اللہ کی صراط۔ علی علیہ السلام فرمائے دے پہن، میں ہوں اللہ کی صراط، میں ہوں اللہ کا راستہ، میں ہوں اللہ کی سبیل، میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، میں ہوں اللہ کی ہدایت، میں ہوں اللہ کا امر، میں وہ ہوں کہ جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی، اللہ اس کو منہ کے بل آگ میں گرائے گا۔ اور میں ہوں اللہ کی حجت، مجھ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے جو آج تم پر واجب کر دی گئی ہے اور تا قیامت واجب رہے گی۔ میں علی علیہ السلام روز معاشر کا مالک ہوں، میں ہوں نور الانوار، میں ہوں اللہ کا ہاتھ، میں ہوں اللہ کی زبان، اس کے کان، اس کا پہلو، اس کی آنکھ،
اور تمہیں اور تمام مخلوق کو مجھے ہی حساب دینا ہوگا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خون تے خطبہ ارشاد فرمائے دے پین، اور ایک قرآن دے وچ بھی یہ چیزاں موجود ہیں، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، نفس اللہ، یہ سارا دا سارا قرآن دے وچ موجود ہے۔ بواز